سورہ المائدہ آیت 76 سے 100 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ اب ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مغفرت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صفت میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ بس اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ تو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھا پی چکے، بشرطے کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے۔ بس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دیں، یا اس کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھیں۔ جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں ہے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا، اور
اور حرمت کے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹھے باندھے گئے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمہ بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ رسول کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بلی لگے، بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔